السلام علیکم ویورز، پہلا سوال محمد اسماعیل اشرا لاہور سے میری نظر سے تو نہیں گزرا، لیکن بہرحال انہوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ممتاز قانون دان اعتزاز احسن نے پاکستانی سیاستدان کو خبردار کیا ہے کہ مریم نواز کے موبائل میں سیل فون میں بڑے بڑوں کی ویڈیوز موجود ہیں، اس لیے سب ہوشیار رہیں۔ اتنے معتبر اور بڑے قانون دان کی اس وارننگ کو کیا ہمیں صرف بیان سمجھ لینا چاہیے؟ بالکل نہیں، اگر واقعی اعتزاز صاحب نے اس طرح کی کو بات کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا ہمارا پالیٹیشین ہے، 100% نہیں، 95% جس طرح کے یہ لوگ ہیں، they can go to any extent, they can do anything۔ اور باقی جو عوام ہے، میں چونکہ سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتا نہیں ہوں، مجھے اگر کوئی دکھانے کی بھی کوشش کرے تو میں سنپ کر دیتا ہوں، سیل فون میں رکھتا نہیں ہوں۔ میں تو اب سچی بات ہے ٹی وی سے بھی اٹھ گیا ہوں۔ میں آج سے میرا خیال ہے کو 15-20 سال پہلے میں نے موویز دیکھنا بند کر دی تھی۔ ویسٹ میں بھی اب وہ اس طرح کی موویز نہیں بنتی، ان میں ٹیکنالوجی کا زور بہت ہوتا ہے۔ ہم بچپن میں کم سپٹمبر اور ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم اور اس طرح کی اسپارٹیکس، اس طرح کی موویز کے عادی تھے۔ انڈیا میں دلیپ صاحب تھے، راج کپور تھے، دیوانند تھے، اشوک کمار تھے، پاکستان میں سنتوش صاحب تھے، سدھیر صاحب تھے، دتن صاحب تھے۔ اس کے بعد یہ جو ایک ٹرائنگل آئی، محمد علی، وحید مراد، اس کے بعد ندیم اور پھر شاہد۔ اس وقت چلو کہانیوں میں بھی جان تھی، دم تھا۔ اب تو آئی ایم آف دیز تھنگس، مجھے نہیں پتا۔ لیکن یہ جس طرح کی یہ کمیونٹی ہے سیاستدانوں کی، دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ یہ اگر بڑے بڑوں کی ویڈیوز موجود ہیں، اگر وہ واردات کے نتیجے میں، مجھے تو اس کا بھی لمبا چوڑا نہیں پتا۔ جیسے مریم کا ایک اپنا تھا، کاٹ دو، یہ کٹ گیا ہے، یہ پتہ نہیں، یہ ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی، کوئی اس طرح۔ اگر تو اس طرح کا کوئی اس میں کوئی چیٹنگ ہے، واردات ہے، وہ بھی لوگوں کو، ٹیکنیکل لوگوں کو، میرے جیسے بندے کو نہ دیکھتا ہے نہ اس کو سمجھ آتی ہے، تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کیا ہے۔ لیکن بات اچھی ہے، ان کی اوقاتوں کا تو پتہ چلے۔ کیسے کیسے بندے کی ویڈیوز یہاں نہیں آئیں، نقاب اوڑے ہوئے تھے، اتر گئے، بہت اچھی بات ہے۔ نقاب اتر جائے تو اصلی صورت، نقلی صورت چھپی رہے، پتہ نہیں اصلی چہرہ سامنے آئے، نقلی صورت چھپی رہے، تو دیر از نتھنگ رانگ۔ اگر اعتزاز صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے، میں نے نہیں پڑھا، میں تقریباً سارے اردو انگریزی اخبار میں صبح پڑھتا ہوں، میری نظر سے یہ نہیں گزرا، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر اس میں دم ہوگا، ڈیفینیٹلی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اعتزاز صاحب جیسے بندے کی بات بہت توجہ سے سننی چاہیے۔ اچھا جی، آگے ہیں جی شیر زمان خان پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے لندن سے پاکستانیوں کو پیغام بھجوایا ہے کہ عمران خان تو چلے یا نہ چلے، پاکستان ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اس بیان پہ آپ کچھ کہیں گے؟ اچھا، آئی ایم سوری، شیر زمان خان صاحب نے لکھا ہے اس طنزیہ بیان پہ، ان کو طنز کرنی بھی نہیں آتی، کو بات کرنی بھی نہیں آتی، ان کے تو ہاتھ بھی سیدھے نہیں ہیں، کبھی غور کرنا۔ اچھا، ٹیڑھے دماغ ٹیڑھی انگلیاں کو عجیب و غریب طرح کا حال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ گھٹیا لوگوں نے، جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، تو کچھ چھچورے اس پہ بھی ایسے ہی تبصرے الٹے سیدھے، میں کیوں نہ چلے عمران، اللہ اسے صحت زندگی دے، طاقت دے، توانائی دے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہاں جی، یہ صاحب 5 مرلے کا پیٹ، ماشاءاللہ 2-2.5 مرلے میں آپ کا چہرہ مبارک، وائی یو سو اسکیئرڈ؟ چلے یا نہ چلے، بدعا دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنی طرف سے طنز فرما رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں فضول بات ہے۔ تو پاکستان ہمیشہ چلتا رہے گا، اس کے بارے میں تو اب سوالیہ نشان ہے۔ جو حالات ہیں، ایک صورت ہے آپ لوگوں سے جان چھڑا لیں لوگ،
پاکستان چلنا کیا، دوڑنا شروع کر دینا. اگر آپ اور آپ جیسے، پھر پتہ نہیں کیسے چلے گا. اب چل رہا ہے، چلتا رہے گا. آپ بولا ہے کو عقل کرو یار، یہ چل رہا ہے، یہ تو رینگ بھی نہیں رہا. لیکن بہرحال یہ فلوکوں کی پیداوار ہیں اس ملک میں، کے ساتھ بڑا بڑا ہاتھ ہوا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کوئی پیر فقیر کو اس طرح کا کوئی بندہ آئے، کوئی فرشتہ آ کے بتاتا کہ جی یہ جاتی عمرہ امرتسر میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ خاندان 25-30 سال کھا جائے گا، جناح صاحب آپ کے پاکستان کی، میرا خیال ہے وہ آئیڈیا ہی ڈراپ کرتے تھے. بہرحال